اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں رکوع نمبر 15 کی آیت نمبر 145 سورہ ال عمران میں شکر ادا کرنے والوں کا ذکر آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ یہ شکر کیا ہے؟ زبان سے تو شکر ادا کرنا ہی ہے۔ اس کی اصل میننگ یہ ہے کہ اعمال میں انسان شکر ادا کرے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، نماز ادا کر رہا ہے، جیسے اسلام اس کو وراثت میں ملا ہے تو وہ ایک فریضہ ہے، ادا کر رہا ہے، وضو کر کے قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ، اور جو تلاوت کر رہا ہے وہ طوطے کی طرح لگا ہوا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے زبان سے، بس وہ فرض ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس نے نماز کا فرض جو ہے وہ ادا کر لیا۔ ایک دوسرا شخص ہے جو پہلے تو علم حاصل کرتا ہے کہ نماز کے بارے میں سنت کیا کہتا ہے، سنت کے مطابق پھر وہ ہر رکن کی طرف توجہ دیتا ہے، وضو میں اور قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ۔ اس کے علاوہ جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اس کو وہ جانتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا جو دھیان ہے، رخ جو ہے وہ رب کی طرف ہوتا ہے کہ میں تو رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ ایک معمولی افسر کے اندر اگر کوئی جاتا ہے تو اجازت مانگ کر اور کلر ملر اور کپڑے مپڑے صحیح کر لیتا ہے کہ وہ افسر کے اندر جا رہا ہے، وہ تو ایک انسان ہے۔ اور یہ تو رب العالمین، کائنات کا رب، کائنات کے رب کے سامنے وہ کھڑا ہو رہا ہے ملاقات کے لیے۔ گو کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو نہیں سکتا، محسوس تو کر سکتا ہے اپنے اندر، تو اس کا اتنا دھیان ہونا چاہیے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا دھیان کر کے نماز ادا کر رہے، تو دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ تو عبادات کی بات ہوگی، اصل کام تو معاملات کا ہے۔ معاملات میں جو شکر ادا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اسی کے مطابق معاملات کو ادا کرے۔ یہ تو لوگوں کے حقوق کے بارے میں ہے، اپنی جان کے حقوق کے بارے میں بھی ہے۔ انسان کی اپنی جان جو ہے اس کے بھی انسان پر حقوق ہوتے ہیں۔ تو جو حقوق اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، اس میں اگر کوتاہی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے پر قادر ہے۔ جو معاملات ہیں وہ تو ترازو میں ڈالے جائیں گے، اور جس طرح ہم نے پچھلے درسوں میں فرمایا کہ حساب کتاب کے دن ایک نیکی کی کتنی قیمت ہوگی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے ایک دوسرے کے پیچھے ایک نیکی کے لیے کہ ایک نیکی کے ذریعے سے وہ جنت میں جا سکے گا۔ تو اصل شکر تو یہ ہے کہ اعمال میں انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے نا زندگی گزارے۔ جیسے اس کے جو اعضاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان، زبان، دماغ، ہاتھ پاؤں سب کچھ دیا ہے، یہ سب اعضاء اللہ تعالیٰ
کے احکامات کے مطابق استعمال کیے جائیں، یہ شکر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے ہیں ان ہاتھوں سے ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اسی طرح جو اس کا مال ہے، اسی طرح جو اس کا کنبہ ہے، بیوی بچے، یہ سب حقوق جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ادا کرتا ہے، عمل میں لاتا ہے یہ احکامات۔ اور تیسرا جو درجہ ہے وہ پھر جہاد کا ہے کہ امت کی فکر جو لازماً ہر انسان، ہر امتی پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی پر فرض ہے۔ تو یہ ہے شکر ادا کرنا اعمال میں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، اور کتنے ہی پیغمبر گزر چکے ہیں جن کے ساتھ اللہ والوں نے، اللہ سے محبت کرنے والوں نے جہاد کیا، قتال کیا۔ فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، تو انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمت نہیں ہاری ہے، کمزور تو نہیں پڑے ہیں۔ وما ضعفوا، اور کمزور نہیں پڑے۔ وما استکانوا، اور ہمت بھی انہوں نے نہیں ہاری، وہ کمزور بھی نہیں پڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے ثابت قدمی سے جہاد کیا، قتال کیا۔ اور ایسے ہی لوگوں سے پھر اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس لیے کہ واللہ یحب الصابرین، یہ لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔